بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں ان دعاؤں کا ذکر ہوگا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ تعمیر کرتے وقت اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب بنا اس شہر کو امن کا گہوارہ، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے باشندوں کو ثمرات فروٹ کو ویسے تو کہتے ہیں پھلوں کو، لیکن مراد یہ کہ ہر قسم کا رزق عطا فرما اس کے باشندوں کو۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، کون سے باشندے؟ وہ باشندے جو ان میں سے جو بھی ایمان لے آیا اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ قال ومن کفر فأمتعه قلیلا، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ وہ شخص جس نے کفر کیا، فأمتعه قلیلا، اس کو تھوڑا سا نفع مل جائے گا، اس کو میں تھوڑا سا نفع دے دوں گا، یعنی دنیا کی زندگی میں، آخرت میں اس کے لیے کوئی نفع نہیں ہے۔ ثم اضطروا الى عذاب النار، پھر اس کو کھینچ کر ڈال دیا جائے گا آگ کے عذاب میں، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنے کا ڈھنگ سکھایا۔ جب بیت اللہ تعمیر فرما رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، اس وقت کی یہ دعائیں ہیں۔ تو ان دعاؤں میں سے پہلی دعا اس وقت مانگی ہے ابراہیم علیہ السلام نے جب بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیا سرزمین پر چھوڑ کر خود جو ہے ملک شام کی طرف چلے گئے تھے۔ میں نے یہ واقعہ پہلے بھی بتایا تھا۔ تو جاتے وقت جب بی بی ہاجرہ بھی واپس لوٹ آئی تھی تو ابراہیم علیہ السلام پل بھر کے لیے وہاں رکے اور کعبہ کی طرف، مکہ مکرمہ کی طرف دیکھ کر پھر انہوں نے دعا مانگی تھی۔ تفصیل کے ساتھ دعا جو ہے وہ تو سورہ ابراہیم میں آتی ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ یہاں پر بھی اسی دعا کا ایک ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا۔ اب وہ کیا مانگا تھا اس وقت؟ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھو پہلی چیز جو مانگی ہے وہ مانگی ہے کہ مکہ کو امن والا بنا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہم جہاں پر بھی رہتے ہیں سب سے پہلے ہمیں وہاں کا ماحول دیکھنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی کرائے پہ گھر لینا چاہتا ہے یا اپنا گھر خریدنا چاہتا ہے تو یہ معاملات بعد میں طے کرے، پہلے وہاں کے حالات کا جائزہ لے، وہاں کا ماحول کیسا ہے، ماحول ہمارے لیے سازگار ہے یا نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو وہاں وہ لچے لفنگے قسم کے لوگ رہتے ہوں، آئے دن ہمارے لیے مصیبت کا سبب بنے ہوئے ہوں، یا چور چکاری قسم کے لوگ رہتے ہوں، یا نشئی قسم کے لوگ رہتے ہوں جن سے ہمارے بچوں کی تربیت خراب ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے سب سے بڑا سرمایہ انسان کا اس کی اولاد ہوتی ہے۔ اولاد کو اچھا ماحول دیں گے تو اولاد ہماری فرما بردار بھی رہے گی اور آگے ہمارے لیے اچھی ثابت ہوگی۔ اگر ہم ان کو ماحول ہی برا دیں گے تو یاد رکھنا پھر یہ امید نہ رکھ کر بیٹھنا کہ ہماری اولاد سدھر جائے گی۔ اس وجہ سے جس جگہ پر بھی جاؤ پہلے وہاں کا ماحول دیکھو، ماحول کیسا ہے، وہاں کے باشندے کیسے ہیں، ان کا ادب اخلاق کیسا ہے، ان کا طور طریقہ کیسا ہے، ان کا رہن سہن کیسا ہے، یہ سب چیز جانچ پڑتال کر کے
پھر اس جگہ کو اپنے لیے سلیکٹ کرو کہ ہاں یہاں پر ہم رہنا چاہتے ہیں یا یہاں پر نہیں رہنا چاہتے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے نا جگہ کی، وہ امن ہونا چاہیے۔ امن سے مراد ہر قسم کا امن، قتل و غارت گیری نہ ہو، چوری چکاری نہ ہو، بد اخلاقی نہ ہو، سمجھے نا؟ یعنی روحانی اور جسمانی ہر قسم کے اخلاق والے لوگ وہاں پر ہوں تو اس جگہ کو سلیکٹ کرو، ورنہ اس جگہ کو چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے جو سب سے پہلی چیز مانگی وہ یہی مانگی، اللہ اس کو امن کا گہوارہ بنا۔ ایک بات۔ دوسری بات، ہم سب انسان دنیا میں رہتے ہیں تو دنیا کی جو دنیا سے نفع لینا یہ ہماری ضرورت ہے۔ جب ہم مر جائیں گے پھر ہم نے آخرت میں قدم رکھنا ہے، تو دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں دنیا بھی اچھی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دنیا مانگنے کی دعا سکھائی ہے نا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے دنیا کا تذکرہ کیا، بعد میں آخرت کا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا مشہور ہے نا، قرآن مجید کی آیت ہے، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی اچھائی دے، پھر بعد میں فرمایا گیا ہمیں آخرت میں بھی اچھائی دے۔ تو دنیا کو پہلے ترجیح دی گئی، جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں کی ضرورتیں، وہاں پر بود و باش کرنے کے لیے اسباب کا اختیار کرنا ہماری ضرورت ہے، وہ اسباب بھی ہمیں اچھے طریقے سے ملنے چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، دنیا کی بھی اچھائی مانگنی چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایسے ہی کیا۔ کیا دوسری دعا کیا فرمائی؟ ایک تو فرمائی کہ اے اللہ مکے کو امن کا گہوارہ بنا، دوسرا کیا فرمایا؟ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، مکہ کے باشندوں کو ہر قسم کے میوہ جات سے نواز، ہر قسم کی ان کو روزی عطا فرما، یعنی ان کی معیشت بھی اچھی کر دے، امن کی جگہ بھی ہو، معیشت بھی مضبوط ہو جائے۔ اور کیا چاہیے پھر؟ جب یہ دونوں چیزیں انسان کو میسر ہو جائے نا، امن بھی نصیب ہو جائے، کوئی خوف خطرہ نہ ہو، اور معیشت بھی مضبوط ہو، پیچھے سے روزگار کا ان کو کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو، پھر دین کی خدمت کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، پھر دین کا کام کرنے میں مزہ بھی بڑا آتا ہے۔ اگر آدمی کی معیشت کمزور ہے وہ دین کا کام کیا کرے گا؟ اس کا سارا دھیان تو اپنی معیشت کی طرف ہوگا، یار آج میں نے فلاں چیز کمانی تھی، آج میں نے فلاں سودا لانا تھا، میرے پاس اتنے نہیں ہے، میری جیب خالی پڑی، وہ تو انہی سوچوں میں لگا رہے گا، دین کی خدمت کیسے کر سکے گا؟ پھر دوسری بات، پھر اگر وہ معاشی لحاظ سے غریب ہوگا وہ دین کا کام اس وجہ سے بھی نہیں کر سکے، وہ امیروں کے سامنے حق نہیں بول سکے گا، اس کو ڈر ہوگا ایسا نہ ہو میں کسی امیر کے سامنے حق بات کہہ دوں، اس کا منہ بن جائے، جو تھوڑا بہت میرا تعاون کرتا ہے وہ کرنا چھوڑ دے گا، اس کو تو یہ ڈر لگا رہے گا۔ اس وجہ سے پہلے اپنی معیشت کو مضبوط کرے، بعد میں دین کا کام کرے، بڑا مزہ آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مالی لحاظ سے کمزور تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت دینے سے پہلے بی بی خدیجہ کے ساتھ شادی کرائی۔ بی بی خدیجہ مکہ کے مالداروں میں شمار ہوتی تھی، بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، ان کی تجارت ملک شام تک چلتی تھی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی نا، تو نبوت عطا فرمانے کے بعد 6 مہینے تک تو دوبارہ وحی نہیں آئی تھی، پھر اس کے بعد دوبارہ جب وحی کا سلسلہ جاری ہوا، اللہ تعالیٰ نے ابھی تک دعوت دینے کا حکم نہیں اتارا تھا۔ پھر اس کے بھی کافی عرصے کے بعد نبوت کا اعلان تو کرایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن لوگوں کو دین کی طرف بلانا، دین کے لیے کلمہ پڑھانے کی دعوت دینے کا ابھی حکم نہیں تھا، وہ حکم بعد میں آیا ہے۔ جب دعوت دینے کا حکم آیا ہے تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نادار پایا تھا، پھر ہم نے آپ کو ٹیکل بنا دیا، مالدار بنا دیا۔ کیا مطلب یہ کہنے کا کہ اب آپ کو معاشی طور پر کسی چیز کی فکر نہیں کرنی چاہیے، آپ کی معیشت مضبوط ہو گئی ہے، اب آپ ڈنکے کی چوٹ پر اب اللہ کے دین کی دعوت دو۔ اگر معیشت کمزور ہوتی تو پھر دعوت کما حق نہیں دے سکتے تھے، پہلے معیشت مضبوط کی تاکہ اب پیچھے سے فاقے ہونے کا خطرہ نہ رہے۔ ایک بات یاد رکھنا، ہمارے نبی کے گھر میں جو فاقے ہوتے تھے یہ مطلب نہیں کہ ہمارے نبی غریب تھے، غریب نہیں تھے، ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا تھا،
ہمارے نبی کی عادت تھی کہ کچھ بھی اپنے پاس روکتے نہیں تھے، جیسے آتا فوراً تقسیم کر دیا، فوراً تقسیم۔ سخاوت کی وجہ سے اپنے گھر میں فاقے کر لیتے تھے لیکن دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے۔ یہ سخاوت کی انتہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمارے نبی کی معیشت کو مضبوط کیا، اور اس معیشت کو مضبوط کرنے کو بطور احسان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ تو اس وجہ سے پہلے معیشت بھی مضبوط کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی مانگا، مکہ کو امن کا گہوارہ بھی بنا دے، اس کی معیشت بھی مضبوط کر دے۔ آگے کی چیزیں بعد میں مانگی، وہ کیا مانگا وہ آگے چل کے آ جائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر کیا کہا کہ یا اللہ یہ سب کچھ مکہ والوں کے ان باشندوں کو دینا من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو مکہ کے باشندوں میں سے ایمان لا چکے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، ان کو ان چیزوں سے نواز دے۔ اس سے اس طرف بھی اشارہ نکلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مکہ کو کافروں کے ساتھ، کافروں کا وجود برداشت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ یہاں پر مشرک اور کافر آ کر آباد ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کی یہ خواہش بھی پوری کی۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو اس کے بعد اعلان ہوا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اے ایمان والو مشرک لوگ ناپاک ہیں، آج کے بعد مسجد حرام کے ارد گرد وہ رہائش نہیں اختیار کر سکتے، ان کو نکال باہر کرو۔ آج بھی یہی حکم ہے۔ مکہ میں کافر داخل تو ہو سکتا ہے، اگر کوئی کسی کام سے جائے کام سے بھی جا سکتا ہے، مسجد حرام میں بھی داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے کسی ضرورت کے تحت، یا ویسے ہی کوئی اسلام کا تعارف لینے کے لیے، اسلام کو پرکھنے کے لیے کوئی آنا چاہے آ سکتا ہے۔ کافر کا داخلہ ممنوع نہیں ہے، لیکن کافر کی رہائش اختیار کرنا وہاں پر یہ ممنوع ہے۔ کافر رہائش نہیں اختیار کر سکتا مکہ میں۔ یہ میں اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بڑی چلی تھی کہ کوئی انڈیا کی کوئی وزیر تھی ہندو، تو اس نے وہاں مکہ میں وزٹ کیا تھا، تو لوگ کہہ رہے تھے دیکھو دیکھو یہ مسلمان کیسے ہو گئے، کافروں کو اندر گھسا دیا، حالانکہ کافروں کو گھسانا تو حرام ہے۔ یہ میں نے اس وجہ سے وضاحت کی ہے، کافروں کو گھسنا حرام نہیں ہے، وہ آ جا سکتے ہیں لیکن وہاں رہائش نہیں اختیار کر سکتے مسجد حرام کے ارد گرد۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہی خواہش تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ خواہش امت مسلمہ کے ذریعے پوری فرما دی۔ اچھا، آگے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کلیئر کر دی، وہ کیا؟ قال ومن کفر فامتعه قلیلا، جس شخص نے بھی کفر اختیار کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ میری نعمتوں کا حقدار نہیں ہے۔ یہ جن نعمتوں کو آپ نے طلب کیا ہے، کافر ان نعمتوں کا حقدار نہیں ہے۔ فامتعه قلیلا، ان کو میں تھوڑا سا نفع دوں گا، تھوڑا سا کب تک؟ جب تک وہ زندہ ہیں دنیا کی زندگی میں۔ ثم اضطروا الى عذاب النار، پھر ان کو کھینچ کر گھسیٹ کر لے جایا جائے گا اس آگ کے عذاب کی طرف۔ وبئس المصیر، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ ایمان والے کو اگرچہ دنیا میں تھوڑی بہت تکلیف آ بھی جاتی ہے لیکن آخرت تو اس کی بہتر ہے، کافر کی آخرت بالکل بھی بہتر نہیں ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے اس کا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور رحمتوں کا حقدار ایمان والا ہے، کافر نہیں ہو سکتا۔ آگے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام بلند کر رہے تھے بیت اللہ کی بنیادوں کو۔ مطلب کیا ہے؟ جب بیت اللہ کو تعمیر فرما رہے تھے، وہ اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ تھے، تو اس وقت دعا مانگ رہے تھے دونوں، اللہ کے نبی باپ بیٹا دونوں دعا مانگ رہے تھے۔ دعا کیا تھی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہمارا یہ عمل قبول کر لے، بے شک تو سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے، لہذا اب ہم جو بھی دعا مانگتے رہے تو سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے، لہذا قبول کرتا چلا جا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا جب بھی کوئی نیک عمل کیا جائے تو اس نیک عمل میں اگر دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، خصوصاً تعمیر مسجد کے وقت۔ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اس میں کوئی مزدور مزدوری کر رہے ہوں، اس وقت وہ جو بھی دعا مانگے، مزدور ہو یا مستری ہو، جو بھی دعا مانگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ وہ دعا قبول ہوگی۔
ابراہیم علیہ السلام نے بھی تعمیر کے وقت یہ دعائیں مانگی اور اللہ تعالیٰ نے قبول کی. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو بھی اپنا فرما بردار بنا لے. مسلمان کا معنی ہوتا ہے فرما بردار، مسلم کا معنی ہے فرما بردار، اسلام کا معنی ہے فرما برداری کرنا. جو فرما برداری کرے گا وہ کون ہوگا؟ مسلم. مسلم کا معنی فرما برداری کرنے والا. مسلمین یا مسلمون کا لفظ یہ جمع کے لیے ہے، یعنی بہت سارے فرما برداری کرنے والے. اسی کو اردو کے اندر جب منتقل کیا گیا تو مسلمان لفظ بن گیا. مسلمانوں، مسلمان، مسلمانوں جمع ہو گئی اور مسلمان واحد ہو گیا، مفرد ہو گیا. معنی کیا ہے؟ فرما بردار. تو ابراہیم علیہ السلام دعا کیا مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے، یعنی ہمیں بھی مسلمان شمار کر. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں بھی ایک امت مسلمہ بنا لے اپنے لیے، یعنی ایک امت فرما بردار اپنے لیے بنا لے ہماری اولاد میں بھی. اس سے یہ پتہ چلا کہ بندے کو جہاں اپنے لیے آخرت مانگنی چاہیے، دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگنی چاہیے، اپنی اولاد کے لیے بھی مانگنی چاہیے. جیسے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے لیے دعا مانگی مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، تو ساتھ ہی اولاد کے لیے بھی مانگا. تو اولاد کی بھی فکر بندے کو ہونی چاہیے، جس طرح اپنی فکر ہے کہ میری دنیا بھی بنے، میری آخرت بھی بنے، ساتھ اولاد کی بھی فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. جس طرح ہم اپنی فکر کر رہے ہیں ان کی بھی ہمیں فکر کرنی ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیا کرو اور خود بھی پڑھا کرو. تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ ہمیں جگہ جگہ پر جہاں پر بھی حکم دیتے ہیں اپنا اور اپنی اولاد دونوں کے لیے حکم دیتے ہیں. دعا میں بھی دونوں، نیکی کا کام جو بھی کرنا ہو اس میں بھی دونوں کو شریک ہونا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت، ایک طبقہ اپنا فرما بردار بنا لے. یعنی امت مسلمہ کے وجود کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی. یہ امت مسلمہ در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے چلی. دیکھو نا عرب لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے، تو دعا تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو کہلائی عرب ان کے لیے آئی نا. امت مسلمہ وہ بنے، ہم ان کی اتباع کرنے والے بنے، اس لحاظ سے ہم بھی امت مسلمہ کہلائے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ایک اور دعا بھی مانگی. وہ کیا تھی؟ کعبے کو تعمیر بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ دعا مانگ رہے ہیں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور سکھا ہمیں مناسکنا، حج کے احکامات. کعبہ کو کیوں تعمیر کیا جا رہا ہے؟ حج کرنے کے لیے. طریقہ تو یا اللہ ہمیں بتاؤ نا. احکامات یعنی کیسے حج کرنا ہے، وہ مسائل تو ہمیں سکھاؤ. مناسک حج کے احکامات یعنی حج کے مسائل، ان کو کہا جاتا ہے. ویسے نسک کا معنی ہوتا ہے کپڑے کو دھونا، اس کو صاف ستھرا کر دینا. تو مناسک کو بھی مناسک اسی وجہ سے کہا گیا، حج کے ہوں یا قربانی کے ہوں ان کو اسی وجہ کہا گیا تاکہ ان کے مطابق ہم وہ عمل کریں، بالکل سفید کپڑے کی طرح صاف ستھرا ہو جائے عمل. اس وجہ سے ان مسائل کو مناسک کہا گیا ہے. وَأَرِنَا، آرینا، آرینا کا معنی ہوتا ہے ہمیں دکھا. مسائل دکھائے تو نہیں جاتے، وہ تو سمجھائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں. تو یہاں پر محاوری طور پر ہم معنی یہ کریں کہ ہمیں سکھا دیجئے، دکھا دیجئے، یعنی راستہ ہمیں مناسک کا دکھائیں، ہمیں پتہ چلے کس طریقے سے حج کرنا ہے. دکھانے سے مراد ہے یعنی سکھا دینا. اور سکھا دیجئے ہمیں اس کے مناسک. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ بھی قبول کر. حالانکہ نبیوں سے گناہ نہیں ہوتے پھر بھی وہ توبہ کر رہے ہیں. ہم تو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں تو بطریقے اولا توبہ کرنی چاہیے.
توبہ کرنا صرف گناہوں سے ہی نہیں ہوتا کہ گناہ ہی مٹتے ہیں اس سے، نہیں، اس سے بلندی درجات بھی ملتی ہے۔ انبیاء اکرام جو توبہ کر رہے ہیں، مغفرت مانگ رہے ہیں، کیا وہ گناہ گار تھے؟ نہیں، استغفار کے ساتھ اور توبہ کرنے کے ساتھ مرتبے بلند ہوتے ہیں۔ انبیاء اکرام اس وجہ سے وہ مانگا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے، ہم سے گناہ ہو یا نہ ہو، ہمیں بھی ہر حال میں توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے، اس سے ہمارے مرتبے بلند ہوں گے۔ اگر ہم سے گناہ نہیں ہوئے، اگر گناہ ہو گئے اور یقیناً ہوئے، انسان ہیں، ہم خطا کار ہیں، تو ہمارے گناہ مٹیں گے اس سے۔ دونوں فائدے ہیں اس کے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، ہماری توبہ بھی قبول کر، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اس سے اگلی دعا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی کہ یا اللہ جس نبی کو بھیجنے کا تو نے وعدہ کیا ہے وہ بھی میری اولاد میں ہی بھیج دے۔ پہلے دعا مانگی یا اللہ میری اولاد کو امت مسلمہ بنا، پھر یہ دعا مانگی اس امت مسلمہ میں ہی وہ آخری رسول بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دعا قبول کر لی۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب مبعوث کر انہی میں وہ خاص رسول جو تو نے آخر میں بھیجنا ہے، وہ انہی میں سے بنا۔ انہی میں سے کن میں سے؟ من ذریتنا، میری اولاد میں، ہماری اولاد میں۔ اس سے یہ پتہ چلا انبیاء جتنے بھی گزرے وہ انسان تھے، کوئی بھی ان میں فرشتہ یا نوری مخلوق نہیں تھے۔ یہ کلیئر لفظ ہے قرآن مجید کے۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، جو آخری رسول بھیجنا ہے وہ میری اولاد میں بھیج۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد عرب تھے نا؟ عرب نوری تھے یا انسان تھے؟ نوری مخلوق تو فرشتے ہیں نا، وہ انسان تھے نا، تو ابراہیم علیہ السلام انہی انسانوں میں سے ہی رسول طلب کر رہے ہیں۔ دوسری بات، جو نوری مخلوق ہو اس کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ شہوت آتی ہے، کسی چیز کی بھی اس کو ضرورت نہیں ہوتی، نہ اس کو غم لاحق ہوتا ہے، نہ اس کو کوئی خوشی فائدہ دیتی ہے، برابر ہوتا ہے سب اس کے لیے۔ جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک بھی لگتی تھی، چوٹ لگ جائے درد بھی ہوتا تھا، کوئی دکھ پہنچے غم بھی ہوتا تھا۔ تو یہ سارے عوارضات وہ ہیں جو انسان کو لاحق ہوتے ہیں، کسی اور مخلوق کے نہیں ہیں۔ تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کو بشر کہنا توہین ہے، تو وہ اس آیت کا کیا جواب دیں گے؟ بشر یعنی انسان کہنا توہین ہے، بلکہ انسان کہنا، یہ تو انسانیت کا شرف دینا، یہ تو نبی کی عظمت ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے، نبی عام انسانوں کی طرح عام انسان نہیں ہے، نبی کا مقام رتبہ اتنا بلند ہے کہ اللہ کے بعد دوسرے نمبر پر درجہ ہی نبی کا ہے، وہ اعلیٰ ترین قسم کا انسان ہے۔ یہ کہنا کہ ہم جیسا انسان ہے یہ تو واقعی غلط ہے، یہ توہین ہے ہمارے نبی کی۔ ہم جیسے نہیں، ہم سے بہت اعلیٰ اور ارفع تھے انسان، انسانیت سے ہم خارج نہیں کر سکتے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب اور مبعوث کر انہی میں ایک رسول جو انہی کی جنس میں سے ہو، یعنی ہماری اولاد ہی کی جنس میں سے ہو، جو پڑھ پڑھ کر تیری آیتیں ان کو سنائے، ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے، یعنی ان کو قرآن پڑھنا سکھائے۔ اچھا آگے اللہ تعالیٰ نے معنی اور مطلب کو علیحدہ ذکر کیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کی بھی تعلیم دے، وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت بھی سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دلوں کا تزکیہ بھی کرے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر دعا کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے جو پہلی چیز ہمارے نبی کی ارشاد فرمائی، مقصد ہمارے نبی کے آنے کا، وہ فرمایا قرآن کے الفاظ پڑھ پڑھ کر سنائے۔ حالانکہ الفاظ پڑھنے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، قرآن مکہ میں نازل ہوا، عرب لوگوں کی سرزمین تھی، اور عرب کے بھی شعراء ادیب، ان سے بھلا کوئی غلطی ہو سکتی تھی؟ نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود ہمارے نبی کو حکم
کیا تھا کہ ان کو قرآن پڑھ کر سناؤ کیسے پڑھنا ہے. ہمارے نبی نے پڑھنے کا بھی طریقہ سکھایا، حالانکہ ان کو ضرورت نہیں تھی قرآن پڑھ کر سکھانے کی، ان کو صرف معنی مطلب سمجھاتے تھے، الفاظ کو تو وہ خود جانتے تھے، لیکن پہلا مقصد بتا الفاظ بھی پڑھ کر سکھانے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ رٹنے سے کوئی فائدہ نہیں، معنی اور مطلب سیکھنا چاہیے. کہتے ہیں نا، اکثر لوگ کہتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تو طوطے کی طرح رٹے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے معنی کیا ہے مطلب کیا ہے. ہم اس کا انکار نہیں کرتے، معنی اور مطلب بھی سمجھیں، لیکن طوطے کی طرح رٹے ہوئے الفاظ کہہ کر ان الفاظ کو ردی کی ٹوکری میں ڈالنا، یہ تو توہین ہے قرآن کی. قرآن کے الفاظ، اصل میں قرآن کس کو کہتے ہیں؟ فقہ کے اصول فقہ کی جتنی کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، اس میں آتا ہے کہ النظم والمعنی، یعنی الفاظ اور معنی کے مجموعے کو قرآن کہا جاتا ہے. اگر آپ کہیں کہ نہیں الفاظ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل جو کام کی چیز ہے وہ معنی اور مطلب ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں ایک آدمی صرف اٹھ کر یوں سنانے لگ جائے، مثال کے طور پر اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کے برابر کا کوئی ہے. آپ کہیں گے یہ قرآن پڑھ رہا ہے؟ قرآن کا اطلاق کریں گے؟ نہیں. آپ کیا کہیں گے؟ قرآن کا معنی بتلا رہا ہے. آپ یہ نہیں کہیں گے بے نہیں یہ قرآن پڑھ رہا ہے، آپ کہیں گے یہ قرآن کا معنی بتلا رہا ہے. یہ آپ بھی تسلیم کریں گے کہ قرآن علیحدہ چیز ہے، یہ اس کا معنی ہے. ایک بات. دوسری بات، اگر معنی اور مفہوم ہی سب کچھ ہے تو پھر اگر کوئی شخص اردو میں نماز پڑھنا شروع کر دے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، جو مالک ہے جزا کے دن کا، آپ کہیں گے کہ اس کی نماز ہو گئی؟ اس نے الفاظ کو چھوڑا ہے. تو پھر یہ کہہ دینا کہ الفاظ تو صرف طوطے کی طرح رٹنے، معنی مفہوم جو ہے وہ اصل قرآن ہے، یہ کہنا غلط ہے. قرآن کے الفاظ جو ہیں اصل میں وہ قرآن ہے. معنی مطلب اور مفہوم سمجھنا وہ بھی ہم پر لازم ہے، وہ بھی ہم پر لازم ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی، اس میں ہمارے نبی کے بعثت کا جو مقصد پہلا ارشاد فرمایا وہ کیا فرمایا؟ قرآن کے الفاظ پڑھ کر سکھاتا ہے وہ نبی، سکھاتا ہو. یتلو علیہم آیاتی کا، تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر ان کو سناتا ہو تاکہ ان کو الفاظ بھی ادا کرنے آ جائیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب بھی سکھاتا ہو. یار جب آیتیں پڑھ کر سنا رہا ہے تو کتاب الگ سے کیوں کہا؟ کتاب کا مطلب ہے معنی بھی ان کا سمجھائے، الفاظ بھی سکھائے، معنی بھی سکھائے. اچھا معنی تو سمجھ میں آ گیا، یہ معنی کیوں لیا گیا؟ آگے فرمایا والحکمہ، اس کی دلائل بھی دے. یہ نبی کی بعثت کا مقصد بتلایا جا رہا ہے، دلیل بھی دے. اس کی مثال میں آج ایک چھوٹی سی آسان سی مثال دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے خلط ملط نہیں کیا، خالص ایمان رکھا. اولئک لہم الامن، یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اہل امن کہلائیں گے. وہم مہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ کہلائیں گے. جب یہ آیت اتری، صحابہ تو عربی دان تھے، وہ عربی زبان کو جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود اس کا ترجمہ نہیں سمجھ سکے. انہوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ ہمیں تو اس آیت نے پریشان کر دیا ہے،
وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، جنہوں نے ظلم کے ساتھ اپنے ایمان کو خلط ملط نہیں کیا۔ بھلا ظلم کے ساتھ بھی کوئی ایمان خلط ملط ہوتا ہے کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اس کا کیا معنی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، ظلم کا مطلب ہے کہ جس نے اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا، شرک سے آلودہ نہیں کیا بلکہ خالص ایمان رکھا، تو وہ قیامت کے دن امن میں بھی ہو گئے، ہدایت یافتہ بھی وہی لوگ کہلائیں گے۔ اب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا، ظلم کا معنی شرک کیا، معنی تو سمجھ آ گیا صحابہ کو۔ اس کی دلیل کیا تھی؟ اس کی دلیل کیا ہے کہ ظلم کا معنی شرک ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم؟ بے شک شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ اس سے پتہ چلا شرک کو ظلم کہا گیا ہے۔ اس ظلم سے اگر ایمان کو خلط ملط نہیں کیا تو آگے کامیابی ہے۔ اب صحابہ کو معنی بھی سمجھ آ گیا، مطلب بھی سمجھ آ گیا اور دلیل بھی مل گئی۔ یہی چیز یہاں پر بیان فرمائی گئی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ بھی سکھائیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب کا معنی بھی سمجھائیں، وَالْحِکْمَةَ، پھر اس کی دلیل بھی دیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بتلایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر واقعی قرآن سمجھنا بہت مشکل تھا، باوجود اس کے کہ عربی زبان میں قرآن ہے، عرب قوم پر نازل ہو رہا ہے، لیکن بغیر استاد کے وہ بھی نہیں سمجھ سکتے تھے۔ دیکھو ہر چیز جو ہے نا بغیر استاد کے نہیں حاصل ہو جاتی، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان میں باقاعدہ تجربے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں یار، اگر اردو زبان میں ڈاکٹری کی کتابیں لکھ دی جائیں اور میں یا کوئی اور بندہ اٹھا کر پڑھ لے، کیا ہم ڈاکٹر بن جائیں گے؟ حالانکہ ہم سمجھ تو جائیں گے لکھا ہوا کیا ہے، لیکن ہم سے کوئی بھی آپریشن کرانا گوارا نہیں کرے گا۔ کوئی کہے گا مولوی صاحب اس کے گردے میں پتھری ہے ذرا نکال کے دکھاؤ، گردہ ہی نکال کے رکھ دیں گے، لے جا بھائی، اب لے جا ڈاکٹر کے پاس، اس کو بولیے اس میں سے پتھری نکال دے۔ تو کتابوں سے پڑھ کر کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، کتابوں سے پڑھ کر کوئی انجینئر نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کو پریکٹس نہ کرائی جائے۔ پریکٹس کون کرائے گا؟ لازمی بات ہے کوئی نہ کوئی انسان ہوگا جو اس کا استاد ہوگا۔ جب تک یہ اس سے تجربہ نہیں لے گا تب تک یہ قابل نہیں بن سکتا۔ بھلے میری مادری زبان اردو ہو، کتابیں بھی اردو میں لکھی ہوئی ہوں، لیکن پھر بھی میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا ڈاکٹری کی کتابیں پڑھ کر، مجھے کسی استاد کی ضرورت پڑے گی۔ یعنی اسی طرح دین کے احکامات ہیں، دین کے احکامات بھی ایسے ہی ہیں۔ عرب لوگ عربی ہونے کے باوجود بھی نہیں سمجھ سکتے تھے۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دوسرے سپارے میں آ جائے گا، جب اللہ تعالیٰ نے صبح سحری کے آخری وقت کو جب ذکر فرمایا کہ روزہ تمہارا فجر کا وقت شروع ہونے سے شام کے شروع ہونے تک، رات کے شروع ہونے تک ہے، تو حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ نے اس معنی کو نہیں سمجھ سکے تھے، حالانکہ وہ حاتم طائی کے جو بیٹے ہیں مسلمان ہو گئے تھے نا، صحابی تھے، وہ اس معنی کو، ان الفاظ کے معنی کو نہیں سمجھ سکے تھے باوجود عربی ہونے کے۔ نہ صرف عربی، وہ پہلے عیسائیت کے عالم بھی تھے، وہ نہیں سمجھ سکے، پھر حضور نے وضاحت بتلائی تو انہیں سمجھ آیا۔ ایک بات۔ دوسری بات، ہمیشہ یہ اللہ تعالیٰ نے اصول رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی کتاب اتاری ہے اس کے ساتھ ایک نہ ایک انسان ضرور بھیجا ہے جو لوگوں کو سمجھائے وہ کتاب۔ کوئی ایک آسمانی کتاب ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر اتار دی ہو اور لوگوں کے دلوں میں وہم وہ الہام ڈال دیا ہو جاؤ اس پہاڑ پہ کتاب پڑھیے، ہر کوئی اٹھا کے کاپی کرا لے اور پڑھنا شروع کر دے۔ ایسا کبھی نہیں کیا۔ جو بھی کتاب اتاری کسی نہ کسی انسان پر اتاری، پھر اس انسان نے وضاحت کر کے بتلایا کہ اس کتاب میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے نبی پر جب قرآن اترا تو اس قرآن کو سمجھانا امت کے لیے یہ ضرورت تھی، اس ضرورت کو اللہ تعالیٰ نے جو پورا کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اب قرآن مجید میں 3 چیزیں ہو گئی، قرآن کے الفاظ،
ہمارے نبی کی بعثت کا مقصد قرآن کے الفاظ سکھانا، قرآن کا معنی سمجھانا، پھر اس معنی پر دلیل دینا، یہ ہمارے نبی نے کر کے دکھایا۔ ٹھیک ہے، حکمت کا دوسرا معنی یہ بھی ہوتا ہے فراست، عقل مندی۔ اگر یہ معنی لیا جائے وہ بھی صحیح ہے۔ بصیرت کے مطابق اللہ کے نبی نے ہمیں جو جتنے بھی احکامات دیے، کوئی مسلمان وہ نہیں ہوتا جو اندھے دھن اس پر عمل کرنے لگ جائے، دلیل کے تحت عقل و بصیرت کے ساتھ پھر اس پر عمل کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی پہچان یہ بتلائی ہے۔ خیر، اور آخری چوتھا جملہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، کہ وہ نبی ایسا ہو جو میری اولاد کے دلوں کا تزکیہ بھی کرتا ہو۔ تزکیہ کا معنی ہوتا ہے پاکیزہ کرنا، صاف ستھرا کرنا، جس کو ہم اردو میں اس کا معنی کر سکتے ہیں مانجنا۔ جیسے برتن مانجتے ہیں تو اس کے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں، چمک آ جاتی ہے، ایسے دلوں کے اندر بھی کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ نبی آ کر اس کی رگڑائی کرتے ہیں دلوں کی، تو دل بھی چمک جاتے ہیں، پھر ان میں جو داغ دھبے گناہوں کے، قدورتوں کے، نفرتوں کے، بغض کے، حسد کے، کفر کے، شرک کے، بدعت کے جو ہوتے ہیں وہ سارے رفع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو نبی کا مقصد قرآن کی آیتیں بتلانا، معنی مفہوم بتلانا، دلائل دینا، اور ساتھ ہی کیا فرمایا، دلوں کے تزکیے کرنا۔ یہ ہمارے نبی کی بعثت کا مقصد ہے۔ ہمارے نبی کیا بلکہ نبی کا تو ہر نبی کا اپنا کمال ہوتا ہے، جو لوگ ان کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو اتنی قوت دے رکھی ہوتی ہے کہ وہ تھوڑی سی بھی تشریح اگر کر دیں تو امت کے لیے کافی ہو جاتی ہے، نہ بھی کریں تب بھی امت سمجھ جاتی ہے۔ یہ نبی کی برکت اتنی ہوتی ہے، ان کو تزکیہ کرانے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، محنت نہیں کرنی پڑتی۔ جیسے مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے تھے، مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے نا، لیکن جب انہوں نے اپنے نبی کا وقت کے نبی کا معجزہ دیکھا، وہ ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد جو ان جادوگروں نے تقریر کی ہے فرعون کے سامنے، وہ موسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں ان کو سکھائی تھی۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ۔ یہ ساری تقریر موسیٰ علیہ السلام نے نہیں سکھائی تھی ان کو، بس موسیٰ علیہ السلام کی برکت کا اثر اتنا تھا، خود بخود ان کے دل مانج گئے، مانجنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ وہ کہنے لگے فرعون کو، جو تو نے کرنا ہے کر گزر، ہم تیری دھمکیوں سے نہیں ڈرتے، تو زیادہ زیادہ یہ فیصلہ کر دے گا نا ہم پر موت طاری کر دے گا دنیا میں، اس کے بعد تو ہم ہمیشہ کے لیے امر ہو جائیں گے۔ وہ آدمی جو اللہ کے ہاں مجرم بنا کر پیش کیا گیا، وہ تو جہنم میں نہ وہ جی سکے گا نہ مر سکے گا، اس کو تو عذاب ہی بڑا خطرناک ہوگا۔ کامیابی تو اس شخص کے لیے جو ایمان لایا اور اعمال صالحہ کیے، وہ کامیاب ہے۔ یہ تقریر کس نے سکھائی تھی ان کو؟ بس موسیٰ علیہ السلام کی نظر کا کمال تھا، پڑھی اور وہ سب کچھ سیکھ گئے۔ یہ نبی کی نظر میں اتنی برکت ہوتی ہے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہمارے نبی کے بھی ہیں، بس ادھر نظر پڑی ہے، کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، ہمارے نبی کا چہرہ دیکھا ہے، چہرہ دیکھ کر کہنے لگے یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ سچا ہے، یہ کہہ کر ایمان لے آئے۔ بس نظر کا کمال ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم مسجد نبوی کے باہر سے گزر رہے تھے کفر کی حالت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر نماز پڑھا رہے تھے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ بس انہوں نے سنتے سنتے سنا ہے کلام، کہنے لگا یہ آواز کتنی پورا سر ہے، یہ جھوٹے آدمی کی آواز ہی نہیں ہو سکتی۔ واپس پلٹے آ کر بس اسی وقت ایمان لے آئے۔ آواز میں اتنی تاثیر ہے۔ تو نبی کو دلوں کو صاف کرنے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، مجاہدے کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ان کی صحبت کا اثر ہی ایسا ہے کہ یکدم دل کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ ہاں، جیسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانہ دور ہوتا گیا
تو ان دلوں کی منجائی کرنے کے لیے، ان دلوں کی رگڑائی کرنے کے لیے پھر کچھ محنت کی بھی ضرورت پڑی، تو اولیاء اللہ نے پھر یہ طریقے قائم کیے کہ بیعت لی جاتی تھی، پھر مریدین کو وظیفے وغیرہ بتائے جاتے تھے تاکہ ان کا نفس ان کا بری حرکتوں سے باز رہے، پھر ان کو ایسے عمل بتائے جاتے تھے جس کی وجہ سے ان کے اندر نیکی کا مادہ بڑھے، پھر یہ چلے وغیرہ یہ وہ چیزیں کرائی جاتی تھی ان سے، بھائی تو یہ کام اتنے عرصے تک کرتا رہے، تو یہ وظیفہ اتنے عرصے تک پڑھتا رہے تاکہ دل کی منجائی ہو جائے، ان کے لیے پھر تھوڑی ریاستیں وغیرہ زیادہ کرانی پڑی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پیری مریدی اصل میں تو اس مقصد کے لیے شروع کی گئی تھی، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، وہ پیر ہی سنت کا متبع نہیں ہوتا۔ پیر کی زندگیاں اگر آج کل جھانک کر دیکھو، کوئی ککڑ لڑانے میں، مرغے لڑانے میں پورا ہے، کوئی کتے لڑانے میں پورا ہے، سمجھے نا، وہ ان کے پیر بنے ہوئے ہیں۔ پھر مریدین نے کوئی یہ نہیں لیا ہوا کہ ہم مرید جو بن رہے ہیں بیعت کس چیز پر کر رہے ہیں، حالانکہ بیعت کرنے کا جو مقصد ہے وہ قرآن مجید نے بیان کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لو، یہ کبھی بھی کبیرہ گناہ نہیں کریں گے، کسی کے اوپر زنا کی تہمت نہیں لگائیں گے، کبھی یہ چوری نہیں کریں گے، کوئی فحش کام نہیں کریں گے، یہ وغیرہ وغیرہ کی پوری ڈیٹیل سورہ ممتحنہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ ان چیزوں پر ان سے بیعت لو کہ یہ کام نہیں کریں گے، اور صحابہ اکرام سے پھر الگ الگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی۔ ایک صحابی سے لی کہ تو اس میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر، تو کبھی کسی کو گالی نہیں دے گا۔ وہ صحابی کہتا ہے میں نے گالی دینا ہی ترک کر دی، جب تک زندہ رہا کبھی دوبارہ گالی ہی زبان پر نہیں لایا۔ ایک صحابی کو کہا تو میرے ہاتھ پر بیعت کر، تو کبھی کسی کے آگے سوال نہیں کرے گا۔ اس نے سوال کرنا ہی چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اگر کبھی دوڑتے ہوئے گھوڑا دوڑاتے وقت اس کے ہاتھ سے چابک گر جاتی تھی، وہ کبھی کسی کو نہیں کہتا تھا اٹھا کر دے، خود رکتا تھا، اترتا تھا، اٹھاتا تھا، پھر سوار ہوتا تھا۔ میں نبی نے منع کیا ہے سوال نہیں کرنا، سمجھے نا۔ تو بیعت کا اصل مقصد ہوتا ہے اپنی اصلاح کرانا۔ ہمارے ہاں بیعت کس لیے کی جاتی ہے؟ اب ہم چاہے جو بھی ظلم، زیادتیاں، گناہ کرتے رہیں، ہم نے بس پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر لی ہے، قیامت کے دن وہ خود ہی ہمیں چھڑا لے گا، بس بات ہی ختم۔ عجیب بیعت ہے یہ، تو وہ یہودیوں والا عقیدہ ہے، ہم جو چاہے کرتے رہے، ابراہیم علیہ السلام جپیاں ڈال ڈال کے ہمیں جہنم سے بچا لیں گے۔ عجیب سوچ ہے۔ تو تزکیے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ دل کو روحانی بیماریوں سے پاک صاف کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، پھر جیسے جیسے نبی سے زمانہ دور ہوتا گیا تو بزرگان دین کو پھر محنت کرانی پڑی۔ اسی وجہ سے آج کل بھی جو مرشد وغیرہ لوگ بناتے ہیں اپنے، اصل مقصد یہی ہوتا ہے اصلاح کرنا اپنا۔ پھر مرشد سے وعدہ کر لیا جاتا ہے ہاتھ میں ہاتھ دے کر میں گناہ نہیں کروں گا، تو پھر اس گناہ سے بچتے ہوئے جب زندگی گزرتی ہے، لازم بات ہے پھر آخرت تو سنورے گی نا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے چوتھا مقصد ہمارے نبی کی بعثت کا کیا ارشاد فرمایا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، میری اولاد کے دلوں کے تزکیہ بھی کرے گا، دلوں کا تزکیہ بھی اس نے کرنا ہے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک اے اللہ تعالیٰ تو ہی غالب ہے، تو ہی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری صفات ابراہیم علیہ السلام کی ذکر فرمائی، وقت کافی ہو گیا ہے، چلو اگلی آیت انشاءاللہ کل عرض کر دی جائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ شریعت کا رستہ دکھاتے چلو، دیے عظمتوں کے جلاتے چلو، شریعت کا رستہ دکھاتے چلو۔